اس دنیا کے اندر ہماری جتنی بھی اہم ترین ضروریات ہیں، ان اہم ترین ضروریات میں سے میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم ترین ضرورت میرا اور آپ کا اپنا ذاتی مکان اور گھر ہے۔ یہ گھر صرف انسان ہی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں نا، ہر ایک مخلوق کی ضرورت اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ یہ ندی، یہ نالے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ مچھلیوں کے اور اسی طرح مگرمچھوں کے، یہ ان کے گھر ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ سوراخ، یہ بلیں، یہ چیونٹیوں کے اور کیڑے مکوڑوں کے گھر ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ غاریں درندوں کے، شیر اور چیتوں کے گھر ہوتے ہیں۔ یہ گھونسلے یہ چڑیوں کے اور پرندوں کے گھر ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ محلات، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ مکانات، یہ انسان کے گھر ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ہر ایک مخلوق کی یہ گھر اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس دور کے اندر ہمارا گھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو نا، اس کی سب سے بڑی ٹینشن اور پریشانی یہ ہوتی ہے، بے شک جتنا مرضی بندہ لمبا سفر کرے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے گھر جا کر پہنچوں۔ آپ یہاں سے بھی اندازہ کرنے کہ بندہ ذریعہ معاش کی خاطر بیرون ملک جاتا ہے، آخر کار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی، میت اس کے گھر لائی جاتی ہے۔ تو یہ جس طرح گھر ہر ایک مخلوق کی ضرورت ہے، اسی طرح یہ گھر اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مخلوق کے لیے کیوں بنائے؟ اس کے دو ہی مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ جو بھی مخلوق اپنا گھر بناتی ہے نا، جو بھی انسان اپنا گھر بناتا ہے، اس کے دو ہی مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر امن اور سکون ہو، ایک امن ہونا چاہیے اور دوسرا سکون ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے گھر بنانے کے دو ہی مقصد بیان کیے۔ پہلا، گھر سکون کا ذریعہ ہو، اور دوسرا، گھر امن کی جگہ ہو، یعنی محفوظ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کائنات کے لوگوں، اللہ رب العالمین نے جو آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، بلکہ ساری مخلوقات کے لیے جو گھر دیے، فرمایا سکنا، اللہ نے بنائی اس لیے تاکہ مجھے اور آپ کو ان گھروں کے اندر سکون مل جائے،
سکون کی جگہ ہے. گھر کس کی جگہ ہے؟ سکون کی جگہ ہے. یہ سکون کا گہوارہ ہے. اور یہ گھر ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ اینٹوں سے بنا ہوا، پتھروں سے بنا ہوا، گارے سے، مٹی سے بنا ہوا، یہی گھر ہوتا ہے. گھر بعض دفعہ جہاں بھی انسان جائے نا، خواہ غار کے اندر ہی جائے تو وہ غار بھی انسان کے لیے اس کا گھر ہوتا ہے. اصحاب کہف 16 سپارے میں، 15ویں سپارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، وہ 309 سال جو اللہ رب العالمین نے ان کو سلائے رکھا تھا، تو 309 سال وہ کہاں رہے تھے؟ وہ غاروں والے مکان میں رہے. اپنے گھروں کو چھوڑا، گھروں کے سکون کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، عیش و عشرت کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کرنا. آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی قربانی دی ہے. آج ہم 1 گھنٹہ بھی نماز تراویح کے لیے ٹائم نکال کر مسجد میں آتے نا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی مشکل بن جاتا ہے. کتنی قربانی ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے. ماں باپ کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، گھر کے آرام سکون کو چھوڑنا، عیش و عشرت کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے علاقے کو چھوڑنا، یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میرے اور آپ کے لاڈلے پیغمبر محمد رسول اللہ